السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحیثیت مسلمان ہماری جو ظاہری پرسنالٹی ہے وہ بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ ایک سچا مومن دنیا میں پسندیدہ ہوتا ہے، صاف ستھرا، وقار والا، اس کے بات چیت کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، اس کی ڈیلنگ، اس کی مینجمنٹ، وقت کا بہترین استعمال، ہر ایک چیز کو آرگنائز کر کے رکھنا، یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ ہمارا دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے روزمرہ روٹین میں جو ہماری عادات ہوتی ہیں، ہم کاموں کو کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم چیزوں کو کیسے بیلنس کر کے رکھتے ہیں، ہم ہر ایک چیز کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، ہمارا لباس کیا ہے، ہمارا اسپیکنگ سٹائل کیا ہے، یہ ساری چیزیں، ہمارے بات چیت کرنے کا انداز، ایون کہ جو ہم الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری پرسنالٹی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک کام ہے، آپ اس کو کرتے ہو، اس کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر اس کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ ہمارے کام کا سٹائل ہمیں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ ورک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں ضروری ہے اس بات کی، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم بات کس طرح سے کر رہے ہیں، ہم نے اپنا لباس کیسے پہنا ہوا ہے، ہم صاف ستھرے کتنے ہیں، ہمارے اندر وقار کتنا ہے، ہم بات کرتے ہوئے الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں، ہماری بات کرتے ہوئے ٹون کیا ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی بات ہوتی ہے، سم ٹائم اس کو مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ایک مومن ہوتا ہے وہ طنز میں چبھے ہوئے الفاظ بھی نہیں نکالتا۔ ایک بات ہے، سمپل سی بات ہے، اس کو آپ 8-10 مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بہت چھوٹی سی میں ایک مثال آپ کو دے دیتی ہوں۔ چلیں قرآن کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ آپ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے، لیکن دیکھیں پہاڑ پہ دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو آپ دیکھ لیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا پہاڑ کی طرف، جب اللہ پاک نے نور کی تجلی ڈالی تو وہ نہیں اس کو جو تھا وہ سہا سکے تھے، اور وہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سے ان کی قوم نے بھی ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان پہ اللہ پاک جو ہے وہ بہت غصہ ہوئے تھے قوم پہ۔ حالانکہ دونوں کا سوال ایک ہی تھا کہ دیکھنا ہم اللہ کو چاہتے ہیں، لیکن پیچھے ٹون میں فرق تھا، نیت میں فرق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار میں کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور قوم نے کہا تھا، قوم ایک چیلنج والے انداز میں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اندر جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز پہ بھی بہت فوکس ایک مومن کو کرنا چاہیے کہ اس کے الفاظ، اس کے بات ایسے ہوں کہ وہ ایک ان کے اندر سے ایک بہترین میننگ نکل رہا ہو۔ دی بیسٹ ورڈ ہمیں ہمیشہ یوز کرنے چاہیے جب اس بولنے کے لیے ہم اپنے زبان کو استعمال کریں۔ تو اسی طرح سے جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی ملتا ہے۔ ایک تو ہماری فزیکل، ہماری جسمانی کیفیت ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں، ناک، بال، سر، کلر، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہر انسان کی دوسرے سے ڈیفرنٹ رکھی ہیں، اور یہ تو جیسے اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا کہ میں نے تو سب کو ایک اچھی صورت میں تخلیق کی ہے، تو یہ تو سب کے ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیز نہیں کہ جو ہم نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، جو ہم نے سیکھنی ہوتی ہیں، اپنے منٹور سے سیکھنی ہوتی ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھنی ہوتی ہیں، لیڈر سے سیکھنی ہوتی ہیں، اور جو بحیثیت مسلمان ہمارے جو بیسٹ لیڈر ہیں پوری دنیا میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور جب ان کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہو، ان کا نمونہ موجود ہو، تو پھر ہمیں ایک مومن کو پھر وہاں سے ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ تو ایک ایسے انسان کہ آپ ان کی کوئی بھی، آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی زندگی کو، ہر ایک فیلڈ میں ایک ڈفرینٹ روپ ہمیں ان کا نظر آئے گا، کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ تو جو حلیہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ سیرت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے تھے، نہ پستہ قد، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔
رنگ کے اعتبار سے آپ نہ بالکل سفید تھے نہ گندم گو، بلکہ رنگ سفیدی کے ساتھ سرخی لیے ہوئے تھا، یعنی نہ تو بالکل ایک دم سفید اور نہ ہی سیاہ، بلکہ ایک سفیدی کے ساتھ جو سرخی، اس طرح کا رنگ تھا۔ تیرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن چمکدار، سر کے بال نہ بالکل سیدھے اور نہ ہی بالکل گھنگریالے، بلکہ ایک میڈیم درمیانی جو کیفیت ہوتی ہے بالوں کی، اس میں اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھی، پلکیں سیاہ سرمگی، یعنی کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ایک ایک چیز لکھنے والوں نے لکھی ہے، ہاتھوں تک کو لکھا ہے، ہاتھوں کی گوشت کیسے تھے، اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں کیسی تھی، پلکیں کیسی تھی، ایک ایک چیز لکھنے والوں نے لکھی ہے۔ ناک خوبصورت، رفتار تیز، چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو رفتار تیز اور دوسرا اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلتے، جب توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ مڑتے، یعنی صرف گردن پھیر کے متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک نا بہت بہترین سٹائل ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کا، کسی کو توجہ دینے کا۔ جب آپ پورے جسم کے ساتھ کسی کی طرف مڑتے ہو نا، تو اس سے جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ فیل کرتا ہے کہ اس نے میری بات کو جو ہے وہ ایک رسپیکٹ دی ہوئی ہے۔ ہتھیلیاں آپ کی پرگوشت اور ملائم تھی، ایڑی میں گوشت کم تھا، سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو تک یا شانے تک پہنچ جاتے، ورنہ نصف کان کی لو تک یا شانے تک رہتے۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے، یعنی گنتی کے کچھ بال جو تھے وہ سفید تھے۔ اور حال یہ تھا کہ جب وہ کچھ کہتے تو لوگ چپ چاپ انہیں سنتے تھے، وہ حکم دیتے تو تعمیل کے لیے لوگ جھپٹتے تھے، یعنی کہ کوئی کچھ آپ کے زبان سے کوئی حکم نکلتا نا تو صحابہ کرام ایسے جھپٹتے تھے کہ یہ شرف جو ہے وہ مجھے حاصل ہو۔ ترش رو نہیں تھے، فضول گو نہیں تھے، اور ایسی صحابہ کرام کے دل میں آپ کی محبت تھی کہ ایسے ہوتا جب آپ بول رہے ہوتے تو یوں صحابہ چپ ہو جاتے کہ جیسے ان کے سروں پہ نا پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کہ ہلتے بھی نہیں تھے۔ اتنی صحابہ کرام آپ کی اتباع کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے آپ نے مجلس میں ایک مرتبہ کہا کہ بیٹھ جائیں، یعنی لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جائیں، اور ایک صحابی جو بالکل ابھی دروازے میں تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ وہیں بیٹھ گئے، یعنی کہ وہ آگے تک نہیں گئے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس قدر یعنی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کی لوگ محبت کے ساتھ اتنی اتباع کرتے ہوں جتنی اللہ کے نبی کے لوگ کرتے تھے۔ تو ان کی جب ان کے طریقے کے مطابق ہم چلیں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی عزت بھی دیں گے اور کامیابی بھی دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی سے ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی اللہ پاک کی توفیق اور اللہ پاک کی مدد سے کہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہم بات کرتے رہیں گے اللہ کے نبی کا، کیونکہ جو روزمرہ زندگی کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان میں اگر ہم انہی کو سنت کے مطابق اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کریں تو ہمارے اندر اللہ کے نبی کی محبت بھی آئے گی اور ہماری پرسنالٹی بھی بہترین ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو آج بھی جو حلیہ مبارک اللہ کے نبی کا ہم نے دیکھا، اس پہ بھی ہمارے لیے بہت جو سیکھنے کے جو پوائنٹ تھے، جیسے رفتار کے بارے میں ذکر ہوا، یہ تو ہم ہر ایک اپنے اس چیز کو اپنا سکتے ہیں نا۔ رفتار ہم نے اپنی تیز رکھنی ہے، نگاہ اپنی نیچی رکھنی ہے، جب کسی کے ساتھ بات کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف مڑیں، اور الفاظ کا استعمال بہت نپے تلے الفاظ استعمال کرنے، اور ترش رو یا فضول گوئی نہیں کرنی۔ اور یہ تو بندہ مومن کے ایمان کا حسن ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فضول بیکار قسم کی باتوں کو چھوڑ دے، اور جب ہماری زندگی سے بیکار باتیں جائیں گی تو تب بھی ہم کسی بمقصد کام کو کر سکیں گے۔